بتاتے ہیں کہ رات دیر گئے کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اہم ترین اجلاس وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ تقریباً 3.5 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا ہے اور اس اجلاس کے بعد وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس ہوئی، جنہوں نے 5 نکات سامنے رکھتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ پہلگام حملے کو نہیں بھولا جائے گا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت سرکار کی مؤثر کارروائی سامنے آئی ہے اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجک اسے آپ مان لیجئے کہ یہ ایک سٹرائک ہے پاکستان پر۔ اور کل جو بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا فیصلہ کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف بڑے فیصلے لیے ہیں۔ سندھ طاس آبی معاہدے کو ملتوی کرنے کا بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ سندھ طاس یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اشارے بہت پہلے سے مل رہے تھے، پہلگام والے انسیڈنٹ نے اس کو مزید آگے بڑھایا اور کل وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسے ملتوی کر دیا جائے، یعنی یک طرفہ طور پر بھارت پاکستان کے بیچ میں جو صدیوں سے ایک پانی کا معاہدہ چل رہا تھا اس پر بھارت دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، معاہدہ ملتوی ہو چکا ہے۔ اعلان کل CCS کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ پاکستانی ہائی کمیشن، پاکستان کے اندر جو بھارت کا ہائی کمیشن ہے اس میں نہ کے برابر کام ہوگا۔ پہلے ہائی کمیشن کو ہٹا دیا گیا تھا، پھر ڈپٹی ہائی کمیشن واپس آئے تھے، پھر آفس انچارج وہاں پر تھے، اس کو بھی اب آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے اور لگ بھگ نہ کے برابر یہاں پر سفارتی تعلقات اب رہیں گے۔ یہ دوسرا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اٹاری بارڈر اور واگا سرحد پر بھی کارروائی کر دی گئی ہے۔ اٹاری بارڈر کو فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کل وزیر اعظم کی سربراہی کی میٹنگ میں لیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی جو تقریباً بہت پرانی ٹریٹی ہے، جس میں 2 وزرائے اعظم نے ایک دستخط کر کے ایک معاہدہ طے کیا تھا، پھر ورلڈ بینک اس پورے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ انڈس واٹر ٹریٹی پر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے اگر یہ ملتوی مکمل طور پر ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان کا پنجاب صوبہ براہ راست اس سے متاثر ہوگا۔ پاکستان کے اندر پہلے ہی پانی کی بڑی قلت ہے اور یہ نئی سچویشن جو ارائز ہوگی اس سے مزید پریشانیاں وہاں پر پیدا ہوگی۔ ایک طرف سے یہ معاملہ ہے۔ دوسرا بڑا ہے کہ اٹاری واگا سرحد کو بند کرنا اور یہ جو چیک پوائنٹ ہے جہاں سے لوگ ایک دوسرے کی اور جاتے ہیں، پاکستان کے بھارت اور بھارت سے پاکستان جایا کرتا تھا، اس کو بھی فوری طور پر 1 مئی سن 2025 سے بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ اور جتنے بھی پاکستانی شہری اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں، بھارت کے اندر موجود ہیں، انہیں بھی 1 مئی تک واپس چلے جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، یعنی وہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ سارک پر ویزے پر یعنی جو خصوصی ویزے دیے جاتے تھے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ 48 گھنٹوں کا موقع دے دیا گیا، 48 آورز ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ بھی پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں ان کو واپس جانا ہوگا۔ سب سے بڑا ڈیسیژن جو تھا وہ ایڈوائزرز کا تھا، چاہے وہ ڈیفنس کا تھا، نیوی کا تھا، ایئر ایڈوائزرز تھے پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر، پاکستان کے اندر، انہیں واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے اور پاکستانی ہائی کمیشن کے جو افراد یہاں پر ہیں انہیں ناپسندیدہ عملہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی ملک کسی عملے کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے دیٹ مینز ان کی رخصتی طے ہوتی ہے، انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ اور یہ سٹاف اسٹرنگتھ پہلے 55 تھی، اب 33 کر دی گئی ہے اور اس سے مزید کمی ہوگی اور یہ تقریباً 8-9 لوگوں تک ہی اب یہ سٹاف وہاں پر رہے گا۔ آپ مان لیجئے گا بھارت پاکستان کے بیچ سفارتی تعلقات، بھارت سرکار کا بڑا فیصلہ کہ اس کو 0 کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے اجلاس کے دوران صرف اتنا ہی فیصلہ نہیں لیا گیا جو CCS کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے، بلکہ بتایا گیا کہ آنے والے کل تک یعنی آج کا دن اور کل تک بڑے میجر ڈیسیجنز اور بھی ہوں گے جسے ملک بھر کو روشناس کرایا جائے گا
اور یہ بڑی بات جب سامنے آئی کہ سندھ تصابی معاہدے پر یک طرفہ طور پر فیصلہ ہوا، ڈپلومیٹک چینلز کو ختم کر دیا گیا، واگا اٹاری بارڈر پر جو چیزیں چل رہی تھی اس کو روک دیا گیا، تو اکراس دا بارڈر یہ صاف کر دیا گیا کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر. یہ تو ایک نعرہ تھا، اب دوسرا نعرہ ہے کہ ٹیرر اینڈ واٹر کانٹ گو ٹوگیدر. اس پر بھی سختی کے ساتھ بھارت سرکار نے اپنے موقف کو صاف کر دیا ہے، اور یہ صاف کر دیا ہے کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ جب تک پاکستان مکمل طور پر انتہا پسندی اور دہشت گردانہ کاروائیاں روکتا نہیں ہے اور ان افراد پر شکنجہ نہیں کستا ہے جو ان کی ملک کے اندر، ان کی سرزمین کے اندر رہ کر دنیا بھر کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ملک بھارت کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اکساتے ہیں لوگوں کو، جب تک یہ چیزیں بند نہیں ہوگی تب تک بھارت سرکار کا اٹل اور موقف صاف ہے کہ اب مذاکرات کے دروازے بھی نہیں ہیں، اب سفارت خاری بھی بڑی کم ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید سخت اقدامات پاکستان کے حوالے سے لیے جا سکتے ہیں. ایک بڑی خبر یہ خلاصتاً ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس کا رد عمل کیا کچھ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان بھی جوائن کریں گے، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جوائن کریں گے، اور بھی کچھ لیڈر جوائن کریں گے تاکہ ہم اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں کہ جو دلی میں رات دیر گئے میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کا امپلیمنٹیشن کیا ہے، اس میٹنگ کا فیصلہ اب کیسے ہوگا، اور کیا آنے والے دنوں میں ہم جموں کشمیر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. زہیب میر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان ہیں، نوجوان لیڈر ہیں. سب سے پہلے ذرا ان کا ریئیکشن لیتے ہیں، پارٹی کا موقف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زہیب بہت شکریہ گڈ مارننگ جوائن کرنے کے لیے. رات کیبنٹ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اجلاس، اور کیبنٹ کمیٹی برائے سیکیورٹی کے اجلاس میں 5 نکات سامنے رکھے گئے، اور 5 نکات ایسے ہیں جن کا اطلاق پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا براہ راست اثر پاکستان کی ڈپلومیسی کے ساتھ ہے، اور پھر وہ تمام باتیں جموں کشمیر کی سیاست کے ساتھ بھی جڑ رہی ہے. پہلا ریئیکشن بحث ترجمان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو وزیر اعظم کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی آف سیکیورٹی نے فیصلہ لیا ہے. دیکھیں گوہر صاحب، اس ٹائم پہ سب سے پہلے جو ہمارے کشمیر کی سرزمین پہ یہ دردناک یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. دردناک جو واقعہ جو پیش آیا ہے جموں کشمیر کی سرزمین پہ، یہ کافی نندنیہ ہے، اور پوری پارٹی کی طرف سے، پورے جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. رہی بات جو کہ کل فیصلے آئے، لیکن اس سے فیصلے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ کل کشمیر نے ایکچولی میں دکھا دیا کہ کشمیریت کا مطلب کیا ہے. ہر کوئی طبقہ، چاہے وہ پولیٹیکل طبقہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ مارکیٹ میں لوگ ہو، چاہے وہ ہوٹیلیئرز ہو، سول سوسائٹی ہو، ہر کسی طبقے نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور ہم نے دکھا دیا ہے کہ کشمیریز آر ناٹ وتھ ٹیرر. کشمیریز کی ناٹ، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی وہاں سے ہمارے گھر پہ آتا ہے ایز مہمان کی طرح اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ ہوتا ہے. تو وی آر ایبسلیوٹلی ناٹ ود دیٹ. فار دیٹ کشمیریز ہیو شون دیٹ کلیکٹیو ریزالو، اور اسی کلیکٹیو ریزالو کو آگے بڑھاتے ہوئے whatever the country needs to take action for to develop the security situations in Kashmir، کسی بھی طریقے سے اگر سیکیورٹی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، اس کلیکٹیو ریزالو ہمیں اس ٹائم دیش کے ساتھ دکھانا ہے. اور اس کلیکٹیو ریزالو میں اگر کچھ دیش کو فیصلے لینے ہیں، اس کے ساتھ وہ دیش کا معاملہ ہے، وہ MEA کا معاملہ ہے، ڈیفنس منسٹری کا معاملہ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کشمیر میں سیکیورٹی سچویشنز ٹھیک ہو جانی چاہیے. کیونکہ کشمیر کی جو سیکیورٹی سچویشن جو ابھی تک جو ایک حساب سے تصور دیا گیا تھا، پروملگیٹ کیا گیا تھا، وہ شاید اتنا ٹھیک نہیں ہے جتنا بولا گیا تھا. تو کشمیر کی سیکیورٹی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کلیکٹیو ریزالو کے ساتھ ہیں. باقی رہی بات یہ سب، ویسے بھی یہ جو واگا بارڈر پہ جو یہ تماشا ہوتا تھا، اٹ واز اینی civilized country should not do all these things. ویسے بھی وہ تماشا ہی تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
ہاں یعنی کل ملا کر کیا میں یہ سمجھوں کہ چیزیں ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں جو کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس کے ان تمام فیصلوں کی تائید کرتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ جناب یہ وقت کی مجبوری ہے اس طریقے کے فیصلے لینا، اور انڈس واٹر ٹریٹی پر آلریڈی ہمارے لیڈرز کا ایک موقف تھا، اس موقف کی بھی تائید کل رات دیر گئے وزیر اعظم صاحب نے کر دی ہے؟ جموں کشمیر میں انڈس واٹر ٹریٹی کا جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کا فائدہ تو زیادہ ملتا نہیں تھا، لیکن میں بس اتنا بتا رہا ہوں کہ کلیکٹیو ریزالو اس ٹائم دیش کو چاہیے، اور سیکیورٹی سچویشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا الٹیمیٹ ایم جو ہے اس پوری، چاہے سی سی ایس کی میٹنگ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے یہاں پہ فیصلے لیے گئے، الٹیمیٹ ایم ہے سیکیورٹی سچویشن جموں کشمیر کی ٹھیک ہونا، اور شاید جس طریقے کا وہ تصور نہیں دیا گیا تھا وہ ٹھیک، وہ اتنا زیادہ اوکے جی، ہمارے ساتھ سینئر پارلیمنٹیرین اور موجودہ ممبر اسمبلی پامپور جناب جسٹس حسنین مسعودی صاحب بھی ہیں۔ مسعودی صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر پارلیمنٹیرین کے طور پر آپ سے پہلے یہ ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو کل رات ڈیسیجن لیا گیا کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، اور اس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہوا ہے ممبرز کا، اس کے بعد جو ایم ای اے کی بریفنگ آئی ہے اور بڑی ریسٹرکٹڈ بریفنگ تھی، 5-8 پوائنٹس پر انہوں نے اکتفا کر کے کہا کہ بس آج اتنا ہی، 2 دن بعد دوبارہ ملیں گے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میجر ڈیسیجنز آر ان لائن اینڈ فائر کچھ دنوں میں آ سکتے ہیں۔ بحث نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر، کس طریقے سے آپ ان تمام ڈیسیجنز کو دیکھتے ہیں، اور کیا پراپر ٹائم پر پراپر کاروائی کی بھارت سرکار کی طرف سے ہوئی ہے؟ مسعود صاحب، حسن مسعودی صاحب ویڈیو ان میوٹ کر دیجیے گا ذرا، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں جی کنٹینیو کریں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے۔ تو جناب یہ جو آج کا کل جو ایک اقدامات کا اعلان کیا گیا، یہ پہلے رہا کرتا تھا 2 ملکوں کے درمیان صرف الزامات کی بات رہتی تھی، اس تک محدود رہتا تھا۔ اب یہ جو وسیلہ بن گیا، یہ کل جو اقدامات کیے گئے، یہ اب سیدھے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ جی، جو جس ملک کی طرف اشارہ ہے یا جس ملک کے خلاف یہ سب اقدامات کیے گئے، کہ اب فارملی یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف اقدامات ہیں تو یہ الزامات کے ہاتھ سے باہر نکل اس کو کراس کر کے۔ دوسری بات ہے، اب دیکھیں ملک میں دباؤ تھا، اتنا بڑا ثانیہ ہوا، اتنا بڑا دلدوز واقعہ ہوا جس کی ہر طرف سے مذمت ہوئی، ہر ایک اس پر رنجیدہ ہے، تو ہر آنکھ نم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عوام جو تھے ملک کے وہ توقع کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، کنکریٹائز کر کے ساری ایکشن کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، جس سے یہ ایک سندیش جائے، ایک میسیج جائے کہ یہ enough is enough, there should be an end to it۔ اب یہ جو اقدامات کیے گئے، پہلے تو میں نے کہا کہ جیسے وہاں سے بھی کبھی الزامات لگائے جاتے تھے، جیسے وہ جعفر ٹرین کا ہوا کا وہ، لیکن وہ الزامات کی حد تک ہی رہتے تھے۔ آج اس سے یہ فرق پڑا کہ آج انہوں نے یہ سارا کنکریٹائز کر کے یہ سارے اقدامات کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ ہے کہ ملک میں جو عوام ہیں جن جو رنجیدہ ہیں ان کی تشفی ہو جائے، ان کو یہ احساس ہو کہ کچھ نہ کچھ جس سرکار نے اقدامات کیے ہیں، ایک تو ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ دوسری بات ہے بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی جان گئی کہ نہیں، یہ جو اقدامات کیے گئے یہ ایک ملک کی طرف ہے۔ لیکن اب اقدامات کی اگر آپ نوعیت کی بات کریں، یہ سارے ڈپلومیٹک ہے، ٹھیک ہے، سارے اقدامات ڈپلومیٹک ہے۔ ہم وہاں جو پہلا قدم یہ ہے کہ جو انڈس والی ٹریٹی جو ہے اس کو کینسل نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا، ریووک نہیں کیا گیا، سکریپ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ان ایبینس رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب تک آپ اپنا رویہ نہیں کریں گے ایبینس میں۔ اچھا جی، یہ والی ٹرم جو ہے ان ایبینس والی، ذرا اس کو لیگلی سمجھائیے گا۔ ان ایبینس کو اگر میں قانونی طور پر دیکھوں تو کیا مطلب کہ ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں جی، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال؟ نہیں، فی الحال دیکھیں ان ایبینس سے اس کا مطلب ہے جو ہمارے لیے لوازمات تھے اس ٹریٹی کے تحت، ہم وہ لوازمات پورے نہیں کریں گے۔ جیسے کہ وقتاً فوقتاً اس کے ہم پر یہ لازم تھا کہ کچھ تفصیلات جو ہے، جو ڈاٹا جو ہے، جو کمیشن کی جو میٹنگز ہوا کرتی کے بھاؤ کے بارے میں یا باقی
وہ ڈاٹا وہ جو ہمیں اپنی ذمہ داریاں تھی ٹریٹی کے تحت، یہ میری سمجھ کے مطابق وہ ذمہ داریاں ہم نہیں کریں گے، لیکن اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ نہیں پانی جو ہے وہ اسکریپ کی گئی یا کینسل کی گئی، بلکہ ان ایویڈنس رکھی گئی، اور ایویڈنس رکھی گئی کہ تا وقت ہے کہ آپ اس میں وہ درج کیا گیا کیا کیا کریں گے۔ اچھا حسنین مسعودی صاحب، یہ جو 5 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، ان میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ سفارتی عملہ جس کو وہاں کم کرنے کی بات ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان اس کے تعلق سے بھی جب بیٹھک ہوگی، وہاں میٹنگ ہوگی، اس پر کوئی فیصلہ آئے۔ سال 2001 اور 2 کا سٹینڈ آف بھی ہمیں یاد ہے، اس وقت بھی ایک دوسرے کے ہائی کمیشن کا جو عملہ تھا بند کر کے ایک دوسرے کے ممالک میں واپس بلا لیا گیا یا پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ خطے کے اندر جہاں جس طرف زہیب صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ بیسک چیز جو ہے، جو گول ہے، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر میں امن و امان قائم ہو، دہشت گردی کے واقعات بند ہو، اصل توجہ وہاں سے دی گئی ان سارے معاملات پر۔ کیا یہ پاسبل ہے 2001 اور 2 کے حالات کو اور آج کو کمپیریزن کرتے ہوئے کہ شاید دوبارہ سے وہ جو بیچ میں کوششیں ہوئیں، پھر بھارت پاکستان کے مذاکرات ہوئے اور یہاں تک کہ بیچ میں بعد میں حریت بھی مرکز تک گئی، بات چیت ہوئی، لیکن اس بار کیا صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ کم سے کم بھارت اور پاکستان کے حکام دوبارہ بات چیت کرے اور 20 سال پہلے جو تھا آج 2025 میں ویسے حالات دوبارہ بن پائیں؟ جی وہ سکوپ تو بالکل موجود رہا۔ دیکھیں جیسے ہمارے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں جی، ان کا آپس میں ایک جو رابطہ ہے، اسی وجہ سے ہماری جو ایل او سی ہے وہ خاموش ہے، وہ قائم رکھا گیا۔ دیکھیں یہ جو میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ سارے ڈپلومیٹک جو میجرز ہیں، ایک یہ ہے کہ تسلی کے لیے اور ملک میں یہ پیغام بھیجنے کے لیے کہ نہیں ہم نے بالکل اس کو اگنور کیا، جو ہم سے جو توقع تھی وہ ہم نے کیا۔ دوسری بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سندیش دینا، یہ میسیج دینا کہ ہم نے اس ملک کے اس جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے خلاف یہ الزامات کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ الزامات کی جو لیول تھے اس سے پار کر گیا یہ اب یہ کچھ اقدامات کیے گئے، لیکن ایسنشلی اس میں دیکھیے آپ جانتے ہیں، آپ کی نظر ہے یہ ڈپلومیٹک میجرز ہیں۔ آج ہم نے ملٹری اتاشی میں دوبارہ آپ کے پاس زہیب کے پاس چلتا ہوں۔ زہیب صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جب آپ کی جماعت کو دیکھتے ہیں، نیشنل کانفرنس کی جماعت کو دیکھتے ہیں، 2 ریجنل بڑی جماعتیں ہیں یہاں پر، دونوں کا یہ موقف تھا کہ جناب پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے محبوبہ مفتی صاحبہ کو یہ سنتے ہوئے دیکھا کہ جناب حل مسئلے کا کرنا تو مذاکرات ہی ہے اور پاکستان کو بھی بات کی جائے۔ پھر نیشنل کانفرنس کی ٹاپ لیڈرشپ بھی لگاتار اس بات کو کہتی رہی ہے۔ جب ڈپلومیٹک ٹائز ختم ہو گئے ہیں تو اب جس طریقے سے مسعودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ابھی تک الزامات تک تھی، اب یہ الزامات سے اوپر چلی گئی ہیں جی، اور یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ریئلٹی تک یہ معاملہ آ گیا، بلیک اینڈ وائٹ سے اب یہ باہر آ چکا ہے۔ تو اب میں کیا سمجھوں کہ موقف میں تبدیلیاں مقامی سطح پر بھی لیڈرشپ کے اندر ہوگی، جو مسلسل ایک پریشر کیا جاتا تھا یا باتیں کہی جا رہی تھی کہ جناب ٹاک ٹو پاکستان، اب وہ رٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب ڈپلومیٹک چینلز زیرو ہو جائیں گی؟ دیکھیے اس ٹائم پہ جموں کشمیر کے دلوں پر بہت زیادہ وار ہوا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ بہت زیادہ دلوں پہ وہ کافی ان کا دل کافی ہرٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے واجپئی صاحب جو تھے، واجپئی صاحب کے دوران کرگل وار ہوا، پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا اور کتنی مصیبتوں کا انہوں نے دیکھا کہ کتنی ساری مصیبتیں ان کے سامنے آئی، لیکن واجپئی جی کا یہ ریزالو تھا کہ الٹیمیٹلی اگر کبھی بھی کوئی بھی سلیوشن نکالنا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی نکلے گا۔ وہ یا تو پھر آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، یو ہیو ٹو گو انٹو اے فل بلون وار، کیونکہ فل بلون وار جو ہوتا ہے وہ وار مانگرز کا کام ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ یہ ایسی حرکت ہوئی ہے، اس کی ہم نے بہت مذمت کی، کشمیری پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیجئے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل کانفرنس، اس کو چھوڑ دیے، عام کشمیری اس کے کافی خلاف ہے۔ تو کم سے کم یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ عام کشمیری ٹیررزم کے ساتھ بالکل نہیں ہے، جو کہ پورے ملک میں میرا سوال تو سیدھا سا تھا نا کہ وہ جو سلوگن آپ کا تھا پارٹیز کے اندر، اس کا اب فی الحال چیپٹر کلوز نہیں، چیپٹر کلوز کی بات نہیں ہوتی ہے، جس طریقے کا اگر جسٹ بیکاز یہ اس ٹائم پہ کانوں کو سننا ٹھیک نہیں لگے گا، میں یہ نہیں بولوں گا، لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ جیسے واجپئی صاحب نے کہا تھا، جیسے میں نے کہا کرگل وار ہوا یا
पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्योंकि उनका रिजॉल्व ये था कि अल्टीमेटली हमें बातचीत से ही सॉल्व करने हैं मसले, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग, अगर आप और मेरे में कोई इख्तिलाफात होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो हमें टेबल पे ही तो सॉल्व करना है। ठीक है जी, एक आखिरी चीज मसूदी साहब आपसे जानूंगा, मैंने उसके बाद ब्रेक पर जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट थी, जिस तरीके के डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करने की बातें हो रही है और आपका मानना कि ये बड़ी मजबूरी थी जनाब, मुल्क के जो हालात बने थे उसमें कुछ ना कुछ जरूर करना था और ये वाला एक्सपेक्टेशन था ही, तो क्या मैं ये समझूं कि इसके बेहतर असरात जम्मू कश्मीर में पड़ सकते हैं कुछ? क्या आपको इसकी उम्मीद है कि पाकिस्तान को जिस लाइन पर खड़ा किया गया है कि जनाब जब तक आप पूरी तरह से इससे तौबा नहीं करते हैं टेरर से, और तब जाकर टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती हैं, तो टॉक्स के लिए अलग रास्ता है, टेरर के लिए अब हम अलग रास्ता चुन रहे हैं, तो इसलिए हम ये करें, तो क्या इन इक़दामात से जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर कोई फर्क पड़ सकता है मसूदी साहब? देखिए, पहले मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो हमारे सफारती ताल्लुकात खत्म नहीं किए गए, सिर्फ डाउन साइज किया गया, जो हमने रेस्पेक्टिव वहां भी डाउन साइज किया और यहाँ भी राबते तो हैं। और दूसरा जो मैंने इशारा किया कि जो बातचीत का एक दरवाजा, एक दरीचा है, वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का है, वो तो बिल्कुल चलता रहेगा। तो बात यह है कि जैसे आपने पहले भी ये कहा कि क्या इससे खत्म हो जाएगा वो, या उससे वो जो हम कहते थे कि बातचीत होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बातचीत ही एट द एंड ऑफ द डे वही तो ऑप्शन है। ऑप्शन के वो कैसे, ये अब देखिए, ये एक रिएक्शन है जैसे इस तरीके से किया गया, जो अभी ये पहलगाम का जो वाक़ा हो उस पर ये हम रंजीदा है, हमारे दिल रंजीदा है। तो इसका एक मुझे लगता है एक रद्दमल है, जो रद्दमल में हमने एक मैसेज गया, हमने ये कहा कि ये पहले बात ये है कि ये आपकी तरफ है, दूसरी बात ये है कि ये इसको हम हम इससे रंजीदा है और हम इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन जहां तक आपका असली बेसिक सवाल है, उस बेसिक सवाल जनाब उसके बगैर कोई ऑप्शन होता नहीं है। क्या हो क्या ना हो, जो कौमें जो मुल्क जो जंग में रहे हैं, जंग के बाद भी उसके बाद भी फिर नेगोशिएशन हो गई, फिर बातचीत हो गई और हल किए गए। ठीक है, हसनैन मसूदी साहब और जोहेब यूसुफ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ज़रा भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर सख्त इस मामले में नज़र आए, और हमारे साथ कुविंदर गुप्ता साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के और भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इन फैसलों को, और इनिशियली जो 48 घंटों के दौरान ये रद्द-ए-अमल या जो रिएक्शन भारत सरकार ने किया है, कैसे आप इन फैसलों को देख रहे हैं उस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर एक शदीद किस्म का गमो गुस्सा या नाराजगी पहलगाम अटैक के बाद देखी गई? देखिए, ये जो पहलगाम का अटैक हुआ है बहुत ही इसने पूरे हिंदुस्तान के दिल पर चोट की, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से उसको सुधारने की जरूरत है, उसी प्रकार से उसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। तो आज जिस प्रकार से यहाँ पर CCS की मीटिंग हुई, तो उसी के साथ ही इन चीजों पर सैंक्शन लगाई गई। तो इस सभी में जरूरी था कि पाकिस्तान का जो हुक्का पानी है वो बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान की हमारे लिए एक ऐसी नासूर बन चुका है जो समय समय पर आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा देता है, और उसी का परिणाम है कि कल ये जो फैसले किए गए हैं, सबसे पहले तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ये पहले भी उनको ये एक चेतावनी दे दी है, अगर इस प्रकार से नहीं सुधरेंगे तो पाकिस्तान के प्रति जो उनका हाई कमीशन को खत्म किया जाना, बाघा बॉर्डर पर जो होता है, सिंधु जल संधि है जो उसको खत्म किया जाना, एक ये तो अभी शुरुआत है। अगर इसी तरह से पाकिस्तान को समझ नहीं आई तो उसको दूसरे तरीके से भी समझाना पड़ेगा। पहले भी हमने दोस्ती का हाथ हमेशा से उनके साथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान को शायद भी रास नहीं आता है। वो समझता है कि इस तरीके से हम भारत में आतंक को बढ़ावा देंगे। कश्मीर की सुधरती हुई स्थिति थी, जो पत्थरबाजी खत्म हुई, हुर्रियत जैसे, जमायत जैसे जो संगठन थे जिनके कारण से वहां पर माहौल खराब किया जाता था, रोजमर्रा बंद होते थे, अलगाववादियों के जनाजे में लोग वहां पर चल पड़ते थे, आज वो स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो दहशत का माहौल बनता है, और बना भी है।
तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगता है सरकार उस पर खरे उतरेगी। अच्छा अकविंदर गुप्ता साहब, अब तक हम देख रहे थे रिलेशंस तो वैसे भी उतने बेहतर नहीं थे, बातचीत कोई डायरेक्टली नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट्स के मुताबिक दोनों देश काम करते थे और कई बार लड़ाई यहाँ तक पहुँचती थी कि खेल के मैदान तक पहुँचती थी, वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत प्रभावित होती थी, लेकिन फिर भी चलता रहा। आज हम ये भी देख रहे हैं जब पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक टाइज को थोड़ा नीचे कर देना, या पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं किए गए, लेकिन पहले के मुकाबले अब देखेंगे हम एक्टिविटीज़ बड़ी कम होंगी, ट्रेड बंद कर देना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता बहसियत सीनियर पॉलिटिशियन या एक पॉलिटिकल पंडित की जम्मू कश्मीर पर इसके सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जहां ऑलरेडी पाकिस्तान से आवाम और सरकार दोनों तंग थे कि बार बार शरारत हो रही है, लेकिन जब उसे खुला मैदान दे दिया जाएगा कि आप इस तरीके से बॉर्डर स्टेट के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, मजीद पेचीदगियां, मजीद मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, पहले ही सरकार ये कह चुकी है कि अगर बातचीत और आतंक दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कभी इसके लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें कमजोर समझा जाए। पाकिस्तान को सबक सिखाना हमें आता है। पहले ही 3 जंगों में जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया, भारत तो आगे बढ़ता रहा है। इकॉनमी किसकी फेल है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देकर के हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोक पाएगा? ये संभव नहीं है। आज वहां की आप जो वहां का आवाम है उसके बाद उनकी भी तो व्यूज सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये जो पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री जो बना है, कल उसको फांसी लग जाएगी या उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ अनसर्टेनिटी जो बनी रहती है उस पर लोग कंपैरिजन जब करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से, तो बहुत सी हमें इकॉनमी हमारी सुधरी है, पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, ये सभी चीजों का कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान को सैंक्शंस लगा करके हमारे पास व्यापार के लिए, दूसरी चीजों के लिए कोई देशों की कमी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अकविंदर गुप्ता साहब, अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मॉर्निंग शो में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात यह कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफे का भी इम्कान है, और ख़बर ये भी है जब आज पाकिस्तान में इजलास होगा उस पर थोड़ी देर में जाएंगे, चूँकि जब मुआहिदा हुआ था सिंतास मुआहिदा 1960 में, तो इसमें सालिस का किरदार वर्ल्ड बैंक या जिसको आप आलमी बैंक कहते हैं उसकी तरफ से किया गया था, और अब इतलात ये भी है इशफाक कि उनके सामने तहरीरी तौर पर शिकायत शहबाज गवर्नमेंट दर्ज कराने मौका नहीं बचेगा। बस कमीशन की मीटिंग्स नहीं होंगी, जैसा मसूदी साहब ने कहा कि कमीशन की मीटिंग्स नहीं होंगी, जो डाटा शेयर किया जाता था वो नहीं होगा, रेस्ट अभी बड़ी चीज़ें चलनी हैं। लेकिन चलिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक हुआ था पहले, ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था पाकिस्तान पर,